الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند جم کے سرکار دی بارگاہ جو درود و سلام نظرانہ پیش کر لو. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا. دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا. عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو،
خدا مومنوں سے یہی چاہتا ہے. پڑھو صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا عربی یا مطلبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا خلیل اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا. اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا. جن نے پڑھنا انہیں کچھ لے جانا. جن نے چپ رہنا انہیں کچھ رہ جانا. پڑھ لو اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا. اج عرش سجایا. اسی محفل سجانی تھی تو کام ہی سوکھا ہے. اج عرش سجایا. اج عرش سجایا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اغیار کا احسان جتلایا نہیں جاتا. ہر کسی کے آگے سر کو جھکایا نہیں جاتا. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا. اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا. اج عرش سجایا. اج عرش سجایا. اج قسمت نو جگایا جانا ہے. اج عرش سجایا. تو طبیعت بھی ساتھ میں کچھ تھکاوٹ کچھ گلا بھی, لیکن تسی انشاءاللہ پہ تھوڑے جے بیٹھے جنے بن کے تو بندے دے پت بن کے بننا مزہ آ جائے. پہ تھوڑے بیٹھے جنے بن کے جڑے بار بار اٹھتے رہے انہوں جائیں دیو. جڑے بیٹھے تسی پکے پیری بن کے سرکار دے غلام بن کے سرکار دی نعت پڑھنے. اج عرش ماشاءاللہ. اج عرش سجایا. اج عرش سجایا. غاراں وچ روون والے نو مہمان بلایا. اللہ کوئی اور راتاں نے جڑیاں حضور نے رو
کولوں منگیاں نے سانو لے کے دتیاں نے لوگو او نبی جڑے کدی یاراں وچ روندے نے کدی غاراں وچ روندے نے تے ساڈے واسطے روندے نے غاراں وچ روول والے نوں مہمان بلایا مہمان بلایا مہمان بلایا صفا بن کے کھلونا نبیان نے رامل کے بینا ولیان نے گل کے بولے سبحان اللہ جنہیں آج نہیں بولنا ہوتا کدوں بولنا سانو تو چاہی پڑے نے رات ہی ساڑھی ہے یہ موضوع ہی ساڑھا ہے اللہ کریم نے جدو ونڈا پائیاں محفلہ ساڑھے حصے آئیاں وہ تو رٹ میں لگا ہے جی موضوع کے جدہ موضوع کے جدہ میں کہا نہیں یہ موضوع انہیں منانا جدہ نصیب چنگے نے جنہوں نیند پیاری ہو چلا گیا ہے جنہی قسمت چنگی ہو بہ گیا ہے آج عرش سجایا آج عرش سجایا آج عرش سجایا صفا بن کے کھلونا نبیان نے رامل کے بینا ولیان نے محبوب دا سارے عرشیانو دیدار کرایا دیدار کرایا دیدار کرایا اللہ کرے جڑا پڑے راتی سو جاوے دیدار کرایا دیدار کرایا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے دیدار کرایا دیدار کرایا آج عرش سجایا اللہ کوئی آج عرش سجایا جانا ہے محبوب دا سارے عرشیانو دیدار کرایا ٹورے مکیوں رل راہی جبریل تے رب دا ایک ماہی مکہ دو میں چلے نہیں ایک جبریل نے تے ایک رب دے مائی نے ٹورے مکیوں رل راہی جبریل تے رب دا ایک ماہی اگلی گلتے ہر بندہ بولے گا ایک سدراتے رہ جانا ہے ایک کول بلایا میں کیا کج دنیا گلا کردا ہے کہندا جبریل سونے دا استاد سی میں کیا استاد سی پھر سونے دیا تلیاں کیوں چمدا سی میں کیا تھوڑا کیتا ہی کنجدا ہے تیری سوچ ہی کنجدی ہے وہ اسٹوڈنٹ دے استاد دے قدمانو چومے گل بڑھ دی ہے استاد اسٹوڈنٹ دے قدم چومے گل بڑھ دی نہیں میں کیا جبریل بھی ہاتھ بند کے عرض کا دن سونیا میرا اینڈے تھوڑا آغاز ایک صدرات اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ ٹورے مکیوں رل راہی جبریل تے رب دا ایک ماہی ایک سدرات رہ جانا ہے ایک کول بلایا ایک کول بولو سجے پاسے بولو ایک کول
سارے مل کے اج عرش سجایا کوئی اج عرش سجایا جو آج محفل میں آئے سیدھا مدینے وہ جائے کوئی اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ روون والے نو مہمان بلایا چن مڑ مڑ راہ تکدا عرش بھی تانگا رکھدا ہے ایک بندہ جاننا پیچھے مڑ کے ویکھے لوگی کہندے پتہ نہیں کیوں پیچھے مڑ مڑ کے ویکھدا کوئی تے گل ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ چند اج بھی ویکھ رہا ہے وہ راما مڑ مڑ کے سرکار نو ویکھدا ہے تے عرش نو بھی تاندا نے وہ جڑی معراج ہوئی سرکار تشریف لے کے آئے تے آسمان والے بھی جشن مناندے پے نے خوشیاں مناندے پے نے کہ لوگوں آمنہ دے لال تشریف لے کے آ گئے چلو این جی گزارا کر دے رال مل کے ہیں چن مڑ مڑ راہ تکدا ہے عرش بھی تانگا رکھدا ہے رل بہن آئے دو ذاتاں نے اج نور وسایا اج نور وسایا کوئی اج نور وسایا اج نور وسایا پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا خود خالق نے پاس بلایا پاس بٹھایا خود جلوہ دکھایا خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی اج عرش سجایا اج عرش سجایا ایک ایسی گھڑی آنی ہے کچھ مننی تے کچھ منوانی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا یا تسی سوچتے ہوں گے کچھ مننی تو کچھ منوانی پتہ سرکار نے کی منوایا ساڑھے واسطے دعا کی نبی پاک علیہ السلام اللہ کریم دی بارگاہ التحیات للہ والصلوات والطیبات مالک میری ساری عبادتاں تیرے واسطے ساری عبادتاں تیرے واسطے تے اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سونے اگر تیریاں عبادتاں ساڑھے واسطے نے پھر ساڑھے سلام تے ساڑھیاں رحمتاں تے ساڑھیاں برکتاں تواڈے واسطے کتنی سونی گل تے پھر نبی پاک نے پھر سانو یاد کیتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین علینا وچ سانو گناہگاراں نو سرکار نے یاد کیتا تے دوسری کیٹیگری وچ جڑے اللہ دے نیک بندے نے انہاں نو یاد رکھی تے شاعر او گل کردا ہے ایک ایسی گھڑی آنی ہے کچھ مننی تے کچھ منوانی بوہے جنتا والے کھلنے نے دوزخ نو بجایا واہ واہ بوہے جنتا والے کھلنے نے دوزخ نو بجایا اج عرش سجایا اج عرش سجایا بولو کوئی اج عرش سجایا کعبہ کا حسین تے
اج جاگن گے باغ ستے کعبہ کو حسین اتنا قریب کعبہ کو حسین اتے اج جاگن گے باغ ستے اج بخشیا جانا امت نے میری دعا ہے اللہ کرے جنہیں محفل جائے ہو جڑے جڑے پڑھ دے پہ ہو اللہ کرے اس دعا وچ سارے شامل ہو جائیے جنہیں محفل وچ آئے نے اللہ فرماوے جاؤ تسی میرے محبوب دے معراج تے جشن منائے نے اسی تواڈے گناہاں نو معاف کر چھڈیا سبحان اللہ کعبہ کو حسین اتے اج جاگن گے باغ ستے اج بخشیا جانا امت نے اج بخشیا جانا امت نے بخشش نو لٹایا بخشش نو لٹایا بخشش نو لٹایا اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا اج عرش سجایا اج عرش سجایا او لوگو اج عرش سجایا جانا ہے اج عرش سجایا اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد پیارے آقا کریم علیہ السلام دی ذات اتحادیہ درود و سلام سرکار دی نعت شریف تو بعد ماشاءاللہ ساڑی آج دی محفل دی صدارت حضرت علامہ مولانا قاری محمد امجد صاحب فرما رہے نے سرپرستی فرما رہے نے جنہیں بھی دوست باپ تشریف لے کے آئے ہو بزرگ نوجوان بچیو اے اللہ کریم نے ساڑے اتے بڑا ہی فضل ہوئے ہیں اللہ کریم نے ساڑے تے بڑا ہی کرم کیتا ہے کہ سانو اللہ نے توفیق بخشی کہ چلو مسیتے سونے دا گل سن کے آؤ سونے دیا ناتا سن کے آؤ سونے دیا گلہ سن کے آؤ کہ واقعہ معراج ہے کیے یہ کوئی ڈائجسٹ دی خبر نہیں کوئی اخبار دی خبر نہیں تو رب دا قرآن بیان کر دے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے سبحان توجہ بچیوں سب تو پہلو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ پاک ہے جنہاں نے منہ کھلنے سی اللہ نے پہلے ہی بند کر دے اللہ نے پتہ سی کچھ بندے ہونگے جڑے اعتراض کرنے کے جی کیویں ہویا اللہ نے آکھیا نا خبردار میں پہلو آکھ چھڑیا سبحان میں پاک ہاں بولن تو پہلے سوچ نہیں اللہ فرما رہا ہے سبحان اللذی اسرا اللہ فرماندہ ہے لوگو اسی سیر کروائی بعبدی ہی اپنے بندہ خاص نو بعبدی ہی جڑی ہی دی ضمیر ہے نا بڑی دور تک سٹ پہ مار دی ہے بعبدی ہی کہ لوگوں کوئی عبد لفظ نہیں بعبدی ہی اللہ نے فرمایا کہ بندہ خاص دی گل ہے لوگوں کوئی عام بندے دی گل نہیں ہو رہی فرمایا پاک او ذات جن نے اپنے بندہ خاص نو سیر کروائی کنے آکھیا سیر کروائی اللہ نے اتھے روڑے تے جھگڑے بن گئے میں کیا گل سنو یار اللہ فرماندہ میں کروائی یہ روڑا ہی ختم ہو گیا اللہ قادر مطلق ہے اللہ ہر چیز تے قادر ہے وہ جو چاہویں کر سکتا ہے سانو کوئی مجال نہیں کوئی سر مارے فرمایا کہ لوگو اسی اپنے بندہ خاص نو سیر کروائی لیلہ رات دے ٹائم رات دے ٹائم سیر کروائی اسی سیر کرتے ہیں دن نو کہ ہر چیز نظر آوے تے رب پیا فرماندہ ہے کہ اسی اپنے محبوب نو رات نو سیر کروائی کتھوں چلے کتھے تک پہنچے فرمایا من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی فرمایا مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک سیر کروائی الذی بارکنا حولہ فرمایا لوگو مسجد اقصی نو کوئی عام جی مسجد نہ سمجھے آجے او مسجد جے دے فرمایا سجے کھبے اگے پیچھے اسی برکتہ رکھیاں نے
تو مفسرین کرام فرماندے نے لوگوں جڑا اللہ کریم نے فرمایا ہے نا مسجد اقصی دے اسی سجے کھبے اگے پیچھے برکتاں رکھیاں نے، اے اللہ نے کیوں فرمایا کہ کیویں برکتاں رکھیاں نے؟ فرمایا تانوں پتہ نہیں جس تھاں دے بارے اللہ نے فرمایا کہ اسی اس جگہ تے برکتاں رکھیاں نے اوتھے اللہ دے نبیاں دے مزار نے۔ اور پتہ چلیا لوگوں جتھے اللہ والیاں دیاں پاک ڈھیریاں بڑیاں ہون او جگہ برکت والی ہوندی ہے۔ یہ اللہ دا قرآن ہے بارکنا حولہ، فرمایا کہ اسی برکتہ رکھیاں نے لنریہو من آیاتنا، فرمایا اسی اپنے سونے محبوب نو بلایا کہ تاکہ انہاں نو اسی اپنی نشانیاں بھی کھائیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں اے گل کچھ انج بنی، یہود و نصارہ نے نبی پاک علیہ السلام نو بڑا تنگ کیتا، میرے نبی دا دل دکھایا، تو نبی پاک علیہ السلام ذرا پریشان ہو گئے، رب دے کولوں برداشت نہیں ہویا کہ میرا محبوب پریشان ہو جائے۔ یہ سبب کسی معراج دا جدوں کافرہ نے دل دکھایا میری سرکار دا، تے اللہ کریم نے فرمایا کہ لاڈلے محبوب میں اعلان کردا جدوں اسی تھوڑے نال پاویں کوئی منے یا نہ منے، میں تے سونے تینوں مندا نا، سونے تینوں تنگ پہ کر دیں، تینوں گلاں پہ کر دیں، محبوبہ پریشان نہیں ہونا، اسی تینوں ہور ٹورا عزتہ شانہ عطا کرنیاں نے کہ اسی تینوں اپنے کول بلا لینا، اپنے کول بلا کے اسی تینوں اپنا دیدار کروانا ہے۔ لوگوں گل سننی بڑی توجہ دے نال۔ دیکھو جی نبی پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی دے گھر آرام پہ فرماندے نے، وہ اگلے کل میں آگے شروع کر لکھیں ایک دو مسئلہ عرض کرنی ہے کہ معراج کیویں ہوئی، نبی پاک دی رفتار کنج دی ہے، میرے نبی پاک دی نبوت دی طاقت کنی ہے، تو اس براق دی رفتار کنی ہے۔ لیکن سنو اس تو پہلوں حضرت یوسف علیہ السلام نو جدوں آپ دے ویران نے کنویں دے وچ ڈال دیتا، تو انہوں پتہ جڑی اوپروں چیز نیچے سٹی جاوے بڑی رفتار دے نال جاندی ہے، بڑی رفتار دے نال جلدی پہنچ دی ہے نیچے۔ ان حضرت یوسف علیہ السلام نو جدوں آپ دے ویران نے کنویں دے وچ ڈال دیتا، تے اللہ نے فرمایا جبریل، عرض کیتی حکم رب جلیل، فرمایا جلدی چل، فرمایا جبریل جلدی کر، میرے نبی نو کنویں دے وچ ڈال دیتا گیا ہے، جبریل جلدی کر، سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں چھڑ دے، چل جلدی اوتھے نیچے جا کے اپنے پراں نو بچھا دے، جا کے نیچے اپنے پراں نو بچھا دے تاکہ میرے نبی نو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لوگوں حضرت جبریل عرض کرتے نے مولا جو تیرا حکم ہے، جبریل امین فرماتے میں پہلو آکھیا کنویں دے وچ ڈال دیتا ہے، تو جبریل نو حکم ہو گیا نالی جلدی چل، تو حضرت جبریل امین فرماتے نے لوگوں میں آنن فانن فوراں تو بھی پہلو پہنچ گیا، فوراں تو بھی پہلو جا کے میں نیچے پر بچھا دیتے کہ اللہ دے نبی نو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تے حضرت سیدنا میں گلہ تھوڑی یہ موڈ بنا کے پھر انشاءاللہ مزے لے کے اپنے نبی دے شانہ بیان کرانا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو جدوں لٹا دیتا گیا، آپ دے والد گرامی چھری بھی چلان لگ پینے، لیکن چھری دیکھو دوستو چھری دا کام میں ایک چیز دے دو ٹکڑے کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ دے وچ چھری ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے دے اتے چلاون دی کوشش کرتے نے، تے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر، جبریل جلدی کر، ادھر دیکھ میرے پیارے میری رضا واسطے، دیکھو باپ منو خوش کرنے واسطے اپنے بیٹے نو ذبح کرنے واسطے تیار ہو گئے۔ فرمایا جبریل جلدی کر، مولا کی حکم ہے؟ فرمایا جنت جا، جنت 7 آسمانہ تو اوپر، فرمایا جبریل جلدی کر جا جنت دے وچوں جنتی مہنڈا لے جا، جا کے حضرت اسماعیل نو نیچیوں کٹ دینا ہے تو تھلے جنتی مہنڈا بچھا دینا ہے۔ تو لوگوں دیکھو چھری چلن تے کتنا کا ٹائم لگتا ہے، آخر نیچے بندے نو کٹنا پھر نیچے جانور دا لٹانا کوئی ٹائم تو لگتا ہے نا۔ تو حضرت جبریل فرماندے نے لوگوں میں فوراں تو بھی پہلا حضرت اسماعیل چھری دے تھلے کھچیا، تھلے جنتی مینڈا بچھا دیتا۔
ٹھیک ہے. اس تو بعد نمبر 3 احد دے وچ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دندانے مبارکہ شہید ہو گئے. لوگ سمجھدے نے جی اسلام امن امن نہ میرے ویرو، اسلام غیرت دا بھی درس دیندا ہے، اسلام پھر جہاد دا بھی درس دیندا ہے. اسلام جدوں تقاضا کردا ہے کہ لوکو ہن حق بندا، کیونکہ دیکھو ساڈی اکھاں دے سامنے فلسطین والیاں دے نال کی بن گیا، کشمیر والیاں دے نال کی بن گیا، یمن والیاں دے نال کی بن گیا، شام والیاں دے نال کی بن گیا، لیبیا والے مسلماناں دے نال کی بن گیا. میرے ویر اج مسلماناں دے حالات کتھے تو کتھے تک پہنچ گئے نے تے اسی تس تو مس نہیں ہو رہے نا. میرے ویر انج لگدا کہ جویں اسی اپنی باری دا انتظار کردے پے ہاں. اج میں دیکھ رہا سی تصویراں جی پاکستان دے جڑی حساس ترین جگہ ہے کافراں نو او دے بارے بھی دکھا دتیاں گئیاں نے، جویں حالات انج دے پیدا کیتے جا رہے نے. دعا کرو اج دی رات اللہ کریم اس پاکستان نو رہندی دنیا تک آباد و شاد رکھے، اللہ اس پاک دھرتی دی حفاظت فرماوے، اور اللہ کوئی اپنے نیک بندے پہ چھڑے جنہاں نو کلمہ نہیں پڑھنا ساڈے مسلط، جنہاں نو قرآن پڑھنی آندا ساڈے تے مسلط، جنہاں نو لوگوں نماز دے مسئلے دا نہیں پتہ ساڈے تے مسلط. دعا کرنی اج دی رات اللہ کو سانو انج دے بندے عطا کرے جڑے قرآن بھی پڑھ دے ہون، حدیث بھی پڑھ دے ہون، جڑے قرآن پڑھ کے لوکاں نو سمجھان لوکو قرآن دے وچ جیڑی گل آگی وہ حق ہے وہ سچ ہے. لیکن میرے ویرو احد دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دندانے مبارکہ شہید ہو گئے تے اللہ نے فرمایا جبریل عرض کیتی حکم رب جلیل، فرمایا میرے محبوب دے جڑا دند وچوں خون ہے نا ایک قطرہ زمین تے نہیں ڈگنا چاہیے. جبریل جلدی کر، میرے محبوب دے جڑے دانت مبارکہ وچوں خون نکل رہا ہے ایک قطرہ زمین تے نہیں ڈگنا چاہیے. تے حضرت جبریل فرماندے نے لوکو میں سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں چھڑ کے کالی کملی والے دے دندا دے نیچے آ کے جو رب دا حکم سی اس تے میں عمل پورا کی. اللہ اکبر. تے میرے ویرو شام تو چلیے تو یمن دا پینڈا 2 مہینے بندے نو لگ جاندے نے، ایڈا لمبا پینڈا اس دور دی گل. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کریم دے حکم دے نال آپ سفر پہ کر دینے 2 مہینے دا پینڈا ہوئے لوکو. آج تو سہولیات نے اس دور دی گل ہے، آج تو ہر چیز ہی عقل تو بھی اگے چل دی پئی ہے، لیکن اس دور دی گل حضرت سلیمان علیہ السلام دے زمانے دی گل کہ شام تو بندہ چل دا یمن تک اتنا لمبا پینڈا اتنا لمبا ٹائم لگدا ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نو دیکھو اللہ نے کنی شان عطا کیتی کہ آپ نے 2 مہینے دا پینڈا ایک دن چی کر لیا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی شان ہے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو اللہ کریم نے حکم فرمایا جدو آپ مصر تو کنعان وال جان لگے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا جڑا تابوت ہے نا وہ تابوت تسی اپنے نال لے کے جانا ہے، وہ دریائے نیل دے درمیان وچ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے مالکا مینوں تو بڑا ہی ٹائم لگ جانا، پہلو پانی دی تلاشی لے کے تابوت لباں گا، پھر تابوت لبے گا پھر کیویں کڈاں گا. اللہ کریم دی بارگاہ وچ التجا کردے نے مولا میں سارا کام کیویں کراں گا. فرمایا محبوب پیارے کوشش کرنا تیرا کام ہے اسی وقت نو روک دینا ہے، اسی وقت دی جڑی نبض ہے نا انہوں روک چھڑنا ہے، جڑی گڑی روک دینی ہے. یعنی لوگ کو پتا چلیا اتنا ٹائم کرنے واسطے کم کرنے واسطے اتنا لمبے پیریڈ دی ضرورت ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں سارا کام پورا کر لیا، انج لگدا سی 1 منٹ بھی اگے نہیں گیا. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے اللہ کریم نے وقت نو روک چھڑیا. تے حضرت مولا کائنات اللہ اکبر تفسیر خازن کنز العمال دے وچ حدیث مبارکہ موجود ہے جڑی سی جمعے دے اندر بھی سنی سی کہ حضرت علی دی عصر دی نماز رہ گئی، عصر دی نماز رہ گئی، سورج ڈوب گیا تے حضرت علی دی نماز رہندی ہے تے نبی پاک نے ارشاد فرمایا علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے. تے حضرت کہتے نے سونیا تھوڑا غلام ہوئے تے نماز قضا ہو جائے. ایتھے تے علی دا نعرہ مار کے کوٹا لا کے کہندے میں علی دا ملنگ نا علی والا او یہ جڑا 5 وقت دا نمازی. حضرت علی پاک کہتے نے سونیا تھوڑا غلام نماز قضا ہو جائے یہ سودا منظور نہیں. تے نبی پاک علیہ السلام نے لوگ کو اشارہ کیتا ڈوبیا سورج واپس آ گیا.
اے حضرت مولا علی شیر خدا واسطے اللہ کریم دے حکم دے نال سورج واپس آ جاندا ہے. لوگوں یہ ساریاں گلاں عرض کرنے دا مقصد ہے ہن انہاں دا نچوڑ انہاں دا خلاصہ بیان کرنا ہے. لوگوں اگر سدرۃ المنتہا تو حضرت جبریل چلن ہاں جی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے وچ جا رہے نے تے حضرت جبریل اللہ دے حکم دے نال فوراں تو پہلو اس جگہ تے پہنچ جاندے نے. لوگوں اگر چھری چلائی جا رہی ہوئے تے حضرت جبریل امین سدرہ تو چلن جنت جان پھر جنت تو چلن پھر نیچے آ کے جنتی مینڈا بچھان تے حضرت جبریل نبی پاک علیہ السلام دے دندان مبارکہ جو جڑا خون دا قطرہ انہوں زمین تے نہ ڈگر دین. لوگوں گل بن گئی ہے. گل دا مقصد یہی ہے اگر ایک خادم ایک لمحے دے وچ ایڈا لمبا چوڑا پیدا کر سکتا ہے لوگوں اگر نوکر دی شان ہے تو میرے نبی دی کی شان ہوگی. جڑا نبی پاک دی خدمت کرتا ہے حضرت جبریل امین انہاں دی یہ طاقت انہاں دی پرواز ہے.